سنی حماس کو اسرائیل نے خان یونس، غزہ اور رفح میں روک دیا، لیکن دنیا بھر میں فلسطین کی آزادی کی مانگ نے زور پکڑ لیا ہے۔ اب اسرائیل لبنان کا رخ کر رہا ہے، لیکن شیعہ تنظیم حزب اللہ سے مقابلہ اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ پر ایران کا ہاتھ ہے۔ إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسباب۔ اسرائیل کے نزدیک نارتھ لبنان میں ایران کی سب سے بڑی اور بے حد طاقتور شیعہ تنظیم حزب اللہ کو مانا جاتا ہے۔ اس کے چیف حسن نصر اللہ ایران میں اسلامک انقلاب کے بعد لبنان میں سپریم لیڈر کے نمائندے کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حال ہی میں لبنان سے نارتھ اسرائیل پر حزب اللہ نے برقان میسائل سے زبردست حملے کر اسرائیلی فوج یعنی IDF کے کئی ٹینک اڑا دیے ہیں۔ دیکھا جائے تو حزب اللہ اسرائیل کو اپنی طاقت کا احساس کراتا رہتا ہے اور یہ بھی بتانے کی کوشش میں ہے کہ وہ ایک شیعہ نیم فوجی پروفیشنل دستہ ہے جو اسرائیل سے دبنے والا نہیں۔ آخر لبنان سے چلنے والی تنظیم جو وہاں کی سرکار کا بھی حصہ ہے، اس کے قائد حسن نصر اللہ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے؟ انہوں نے ایک ٹرینڈ پروفیشنل آرمی کیسے کھڑی کر لی؟ تو سنیے، یہ وہ دور تھا جب لبنان میں سول وار شروع ہوا۔ اس وقت حسن نصر اللہ کی عمر محض 5 سال تھی۔ لبنان جیسے چھوٹے سے ملک کو سول وار نے 15 سالوں تک اپنی لپیٹ میں رکھا اور اس دوران لبنانی لوگ دھرم اور نسل کے آدھار پر ایک دوسرے سے لڑے۔ یہ سول وار لبنان کے عیسائی اور سنی ملیشیا گروپس کے درمیان تھی۔ ان حالات میں حسن نصر اللہ کے والد نے بیروت چھوڑنے اور ساؤتھ لبنان میں اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں شیعوں کی بڑی آبادی تھی۔ حسن نصر اللہ 15 سال کی عمر میں اس وقت کے سب سے بڑے لبنانی شیعہ سیاسی اور فوجی گروپ کے ممبر بن گئے، جس کا نام عمل موومنٹ تھا۔ نصر اللہ کو ان کے بڑوں نے رائے دی کہ وہ ایک عالم شیخ بننے کا راستہ چن لیں اور نجف جائیں۔ حسن نصر اللہ 16 سال کی عمر میں عراق کے شہر نجف چلے گئے۔ حسن نصر اللہ نے نجف میں 2 سال تعلیم حاصل کی اور انہیں پھر عراق اور نجف چھوڑنا پڑا کیونکہ صدام حسین نے شیعہ مدرسوں کو بند کر اسٹوڈنٹس کو دیش چھوڑنے کا فرمان جاری کر دیا۔ لیکن نجف میں ہی حسن نصر اللہ کی ملاقات عباس موسوی نام کے ایک اور عالم سے ہو گئی۔ موسوی ایران کے انقلابی لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی سے بے حد متاثر تھے۔ حسن نصر اللہ عراق سے لبنان تو واپس آ گئے، لیکن اس کے 1 سال بعد ایران میں اسلامی انقلاب ہو گیا اور روح اللہ خمینی وہاں پاور میں آ گئے۔ یہاں سے نہ صرف لبنان کے شیعوں کا ایران سے تعلق بالکل نئے سرے سے بدل گیا، بلکہ لبنان کی سیاست بھی ایران سے پربھاوت ہونے لگی۔ بعد میں حسن نصر اللہ نے تہران میں ایران کے اس وقت کے لیڈران سے ملاقات کی اور خمینی نے انہیں لبنان میں اپنا نمائندہ بنا دیا۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی وجہ سے فلسطینی موومنٹ ایران کی فورن پالیسی کا حصہ بن گیا، لیکن اس بیچ فلسطینی موومنٹ سے پریشان اسرائیل نے اپنے پڑوسی ملک لبنان پر حملہ کر دیا کیونکہ یہ دیش فلسطینی لڑاکوں کی پناہ گاہ بنتا جا رہا تھا۔ اسرائیل کے حملے کے ترنت بعد ہی ایران میں پاسداران اسلام کے فوجی کمانڈروں نے لبنان میں ایران سے جڑی ایک فوجی تنظیم کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا، حزب اللہ۔ حزب اللہ ایک تحریک، ایک آندولن بن گیا۔ حسن نصر اللہ اور عباس موسوی ان لوگوں میں شامل تھے جو لبنان میں پہلے سے چل رہی عمل موومنٹ کے کچھ دوسرے ممبرز کے ساتھ حزب اللہ میں شامل ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے حزب اللہ گروپ نے بہت جلدی لبنان میں امریکی فوجیوں کے خلاف مسلح جنگ چھڑ کر انہیں باہر کر دیا اور لبنان کی سیاست میں اپنا نام بنا لیا۔ يهدد ويتوقع